أبا عبد الله يا أبا عبد الله وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بل لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لمالك الأشتر أكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت أمر بلادك صلوات على محمد وعلى حضران گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا عہد نامہ انتخاب کیا ہے، جو حضرت مالک اشتر کے نام آپ نے لکھا ہے، اور یہ عہد نامہ امیر المؤمنین کا، اس کو ہم عہد نامہ کہتے ہیں جب انسان عہد کرتا ہے کسی سے، اور ہمارا عہد ہمارے مولا سے ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد جب سلام کریں تو تجدید بیعت کریں، اپنے عہد کو تجدید کریں، کہیں کہ میں صرف سلام نہیں کر رہا، ایسی ہستی کو سلام کر رہا ہوں کہ جن کی بیعت میری گردن پہ ہے، ہماری جانیں ان پہ قربان ہیں، ہماری روحیں ان پہ قربان ہیں، ہم ہر چیز میں ان کے پابند ہیں، اور جو انہیں مردہ سمجھے تو عارفین فرماتے ہیں ہماری زیارت کے لیے کبھی یہ سوچ کے نہ آنا کہ ہم مردہ ہیں۔ اگر یہ سوچ کے آؤ کہ میں مردہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو زیارت قبول نہیں ہوگی۔ ہم مردوں سے مدد نہیں مانگتے، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے گرامی جملے کو سن لیجیے گا، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بار بار ہمیں دہراتے رہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، زندہ لاشیں ہیں، کچھ مر کے بھی زندہ ہیں۔ ہمارا عہد جو ہے مولا کائنات سے ہے، ہم مولا کی حیات کے قائل ہیں، اسی لیے ہم یہ عالی مدد کہتے ہیں۔ اللہ نے گرامی جملوں کو سن لیجیے گا، مولا کے یہ بہت گہرے جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مالک جب اپنی حکومت کے امور کو چلانا ہو اور کسی کے مشورے کی ضرورت ہو تو کس سے مشورہ لو؟ ایک پوری فہرست سے کچھ میں نے گزشتہ برس پچھلے سال میں نے پیش کر دیے تھے، وہ میں دہراؤں گا نہیں، اگر کہیں گے تو میں اشارتاً کہہ دوں گا۔ مولا نے مختلف طبقات بتائے ہیں، آج جو مجھے پیش کرنا ہے اس میں مولا فرماتے ہیں اکثر مدارست العلماء، اہل علم سے مسلسل مشورہ کرنا، ومناقشۃ الحکماء، اور حکمت اور دانائی والوں سے مشورہ کرنا۔ دو یہاں پہ مولانا نے طبقے پیش کیے ہیں، اور گزشتہ برس یہاں پہ کیا کہا؟ توجہ، اہل علم سے، اہل حکمت و دانش سے مشورہ کرنا۔ گزشتہ برس میں نے پیش کیا تھا، مولانا نے فرمایا 3 طبقات سے مشورہ نہ کرنا، 3 طبقات سے، توجہ 3 سے کبھی بھی مشورہ نہ کرنا، لالچی سے، بزدل سے، بخیل سے۔ مولانا نے فرمایا کبھی بھی دیکھیں جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ لالچی بن جاتا ہے، زیادہ دولت ہو تو غنی کہلاتا ہے، جو اپنا ہاتھ روک لے دولت خرچ نہ کرے وہ بخیل کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا مولا فرماتے ہیں ان سے کبھی مشورہ نہ کرنا، جب بھی مشورہ دیں گے جو بزدل ہوگا وہ تمہیں بھی ڈرائے گا۔ پیغمبر اسلام پہ مشورہ لینا واجب تھا۔ اب لوگ پریشان نہ ہو جب میں آیت جلدی سے پیش کر دیتا ہوں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے حبیب تمام کے تمام صحابہ سے اچھی چیزوں میں مشورہ لے لیجئے، عقل کل ہے پیغمبر،
پھر بھی مشورہ لے رہے ہیں. مشورہ سب سے لیتے تھے, کرتے اپنی تھے کیونکہ آپ پہ وحی آتی تھی. مشورے سے سب کا پتہ چل جاتا تھا کس کا کیا مقام ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اللہ گرامی سب سے مشورہ لیتے, سب سے آپ مشورہ دیجیے. مولا فرماتے ہیں جس نے مشورہ لیا اس نے دوسرے کی بھی عقل کو استعمال کر لیا, اور جس نے مشورہ نہیں لیا اس نے اپنی بھی عقل کو ضائع کر دیا. تو حبیب خدا سے افضل کوئی نہیں, ان سے زیادہ دنیا کے اندر عقل والا کوئی نہیں, لیکن وہ بھی سب سے مشہور. یہ جناب سلمان فارسی سے, اب لوگ کیونکہ پریشان ہیں, مجھے توضیح اور وضاحت کے اندر یہ جملے پیش کرنا پڑ رہے ہیں. خندق, غزوہ خندق ذہنوں میں ہے نا, کہ جس میں سرور کائنات نے کہا کہ ابو سفیان کی سربراہی کے اندر سارے کفار مشرکین جتنے گروہ تھے سب کے سب جمع ہو گئے ہیں. نام میں نے لے دیا لیکن اس وقت تک وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو بہرحال ابو سفیان نے اس پورے کے پورے لشکر کو لیڈ کیا کہ ہم محمد کا قتل کر دیں گے, جتنے ماننے والے ہیں سب کو ہم قتل کر کے آئیں گے, چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیں گے. لشکر پہ لشکر تیار ہونے لگے. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے اللہ نے خبر دی ہے لشکر آ رہے ہیں, مشورہ کیا ہے, کیسے مقابلہ کرنا ہے. سب نے اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیا. جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ عرض کر سکتا ہوں. کسی صحابی نے کہا فارسی ایسے عربی میں نہیں آتی, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی, کہتا کیا ہے. پیغمبر نے نہیں کہا مجھے فارسی نہیں آتی. چلیں گے. جناب سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام کو اپنی فارسی زبان میں مشورہ دیا. یا رسول اللہ, جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی جناب سلمان فارسی سلام, آپ سب پہ سلام جو پہنچ رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے نہیں کہا توجہ, جناب سرور کائنات نے نہیں کہا. میں ایک اور جملہ پیش کر دوں. کسی نے جناب مولا کائنات سے کہا یا علی یہ کون سی زبان میں بات کر رہا. کوفے میں کہا, مولا نے کہا یہ اپنی دری زبان میں, افغان کا رہنے والا, افغانستان کا. کہا یا علی آپ تو افغانستان گئے نہیں, آپ کو اس کی زبان کیسے آئی. مولا نے کہا مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی, جہاں جگہ ملے میرے بھائی میرے بچے تو سنتے رہیے گا. تو جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا. دیکھیں مشورے کی میں اہمیت کو بتا رہا ہوں. سرور کائنات سلمان آپ کا مشورہ کیا ہے, جبکہ بعض عرب صحابہ, عربی بولنے والے صحابہ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس فارسی کی بات کو کیوں سن رہے ہیں, ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. تو مانو نہ صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی, پیغمبر کو سمجھ آتی تھی. پیغمبر سمجھ رہے ہیں ان کی زبانوں کو, سب کی زبانوں کو. توجہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ بھی دوسری زبانیں نہیں سمجھتے تھے, پیغمبر سمجھتے تھے. او امت کے ٹھیکیداروں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے, صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں ہیں. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو عزیزان گرامی جناب سرور کائنات نے فرمایا سلمان آپ کا مشورہ کیا ہے. دیکھیں میں نے نام کسی کا نہیں لیا ہے, اور تاریخ میں نام موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ نام نہیں آیا یا مجھے نہیں پتا. مجھے بھی پتا ہے, اور مجھے پتا ہے آپ میں سے بھی بہت سو کو پتا ہے کنہوں نے ٹوکا تھا, کنہوں نے کہا تھا یہ فارسی ہے. انہوں نے محبت میں نہیں کہا تھا, تعصب میں کہا تھا, عرب و عجم کے تعصب میں. ہم عربی ہیں, یہ فارسی ہے, اسے عربی نہیں آتی. پیغمبر نے نام دے کے کہا, پیغمبر نے نام لیا تھا, میں حقیر ہوں نام نہیں لے سکتا. پیغمبر نے نام دے کے کہا خبردار آج کے بعد سے تو اسے فارسی نہیں کہے گا. یا رسول اللہ ہے ہی فارسی, کہ سلمان محمدی ہے. توجہ فرما, توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. دیکھیں تعصب نہیں ہونا چاہیے. جب کہہ دیا کسی نے کہ ہم ماننے والے ہیں رسول خدا کے اہل بیت کے, پھر ہمیں تعصب نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں کوئی کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو,
اگر کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، چاہے وہ افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو، ہمارا بھائی ہے۔ جناب سلمان فارسی، دوبارہ وہیں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں، سلمان کیا مشورہ ہے آپ کا؟ کہا یا رسول اللہ میں شیراز کا رہنے والا ہوں، جب وہاں پہ حملہ ہوتا تھا نا تو شہر کے گرد خندق کھودی جاتی تھی، وہ اتنی گہری ہوتی تھی، اس میں آگ لگا دی جاتی تھی، کوئی پار نہیں کر پاتا تھا، آگ نہ بھی لگا سکیں اتنی لکڑیاں نہیں ہیں کیونکہ وہاں جنگلات نہیں تھے، کئی علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، کئی خشک صحرا ہوتے ہیں، کہ یہ صحرا ہے، جب خندق کھودیں تو اتنی چوڑی اور اتنی گہری ہو کہ نہ کوئی پار آ سکے، نہ کوئی اندر اتر سکے، اتر جائے تو باہر نہ آ سکے۔ پیغمبر اسلام نے کہا مجھے سلمان کا مشورہ پسند آیا، غزوے کا نام ہی رکھا غزوہ خندق۔ اب آپ میں سے کوئی بچہ اگر یہاں پہ اعتراض کر دے تو پھر عمر ابن عبدود کیسے آ گیا تھا؟ پیغمبر نے حکم دیا جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، پیغمبر نے حکم دیا 10 قدم چوڑی اور 10 قدم گہری خندق کھود دو، نہ کوئی وہاں سے یہاں آ سکے گا اور نہ کوئی بھاگنے والا یہاں سے نہیں بھاگ، میں الفاظ بدل، یہاں سے کوئی تشریف لے جانے والا تو گرامی جناب سرور کائنات نے حکم دیا۔ دیکھیں مشورہ جناب سلمان فارسی کا، بھائی جس محبت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ تب سرور کائنات نے کہا مجھے سلمان محمدی کا، مجھے میرے سلمان کا مشورہ پسند آیا۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ دستہ دستہ بنا دیا سب صحابہ کو، گروہ در گروہ، آپ 4 افراد، آپ 8 افراد، اتنا حصہ یہ آپ کے ذمہ۔ تو پھر عمر ابن عبدود آیا کیسے؟ اور اکیلا نہیں، 2 ساتھ میں تھے، تو کتنے ہو گئے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، علی کے مقابلے میں 3 ہی آئے تھے۔ خندق مجھے نہیں پڑھنا، غزوہ پڑھنے کے لیے واقعاً پورا خون جگر لگتا ہے، مجھے غزوہ خندق کو پیش نہیں کرنا، میں جب پڑھتا ہوں جنگ تو پھر میں پورے طاقت سے پڑھتا ہوں، مجھے غزوہ خندق کو نہیں پڑھنا، صرف ایک سوال، ایک شبہے، ایک اشکال کا جواب دینا کہ اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دے کہ بھئی اگر 10 قدم چوڑی خندق تھی، 10 قدم گہری تھی تو کوئی پار کیسے آیا؟ توجہ! تو اب سارے کے سارے جو مشرکین، کفار، یہود و نصارہ سب جمع ہو گئے تھے ابو سفیان کی سربراہی میں، تو ابو سفیان سے کہا بھئی یہ اب ہم پہنچ تو گئے، اندر مسلمان ہیں، اب لڑے کیسے، جائیں کیسے؟ لشکر ہمارا زیادہ، فوج ہماری زیادہ، اسلحہ ہمارے پاس زیادہ، ہم محمد کو کیسے قتل کریں، ان کے صحابہ کو کیسے ماریں؟ تو عمر ابن عبدود نے کہا مجھے ذرا ایک راؤنڈ لگانے دو، مجھے نہیں پتا اسے کیسے پتا تھا کسی جگہ سے خندق کم رہی ہوگی، نہیں ہے مجمع، یہ جو چوڑائی ہے نا عربی میں اسے کہتے ہیں ظرفیت۔ توجہ! تو کہا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ظرفیت کم رہ گئی ہوگی، تو مانو نہ کوئی کم ظرف تھا۔ پہنچ رہے تھے لانے کے رام، اور ایسا تھا کہ باہر پیغام بھی پہنچا دیا تھا، گھوم پھر کے دیکھ لینا کہیں نہ کہیں موقع مل جائے گا آپ کو اندر آنے کا۔ پیغام گرامی اس نے بہت زیادہ اپنے گھوڑے کو دوڑایا، ایک جگہ اسے مل کے کہا کہ نہیں یہاں سے گھوڑے کو اندر لے جایا جا سکتا ہے، 2 افراد کو لے کے وہ آ گیا۔ اب آگے غزوہ خندق ہے، لیکن پیغمبر نے مشورہ لیا اور مشورہ مانا، اور جس کا مشورہ مانا انہیں کہہ دیا منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں، میں سے نہیں ہیں، آپ پریشان ہو گئے۔ سلمانو منا اہل البیت، سلمان
ہم اہل بیت سے ہیں، لیکن جب مولا حسین کی باری آئی تو فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ سلمان فارسی صرف اہل بیت سے، اہل بیت سلمان سے نہیں ہے۔ اب پتہ چلا سب سے جلیل القدر سلمان کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت سے ہیں۔ اذان گرامی سرور کائنات نے مشورہ لیا اور مشورے کو مانا، لیکن کس کے مشورے کو مانا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ پیغمبر اسلام مولا کائنات فرما رہے ہیں اصول یہ ہے کہ یا وہ علم والا ہو یا حکمت والا ہو، علم والے کے مشورے کو مانو یا حکمت والے کے مشورے کو مانو۔ اذان گرامی سب نے مشورے دیے تھے اپنے اپنے انداز سے۔ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سرور کائنات نے فرمایا تھا 40 دن میں میں خیبر فتح کروں گا۔ کتنے دن میں؟ 40 دن میں خیبر فتح کروں گا۔ 39 دن گزر گئے، خیبر بھی مجھے نہیں پڑھنی جاتی، صرف اور صرف میں مشورے بتا رہا ہوں کس نے کیا کیا مشورہ دیا۔ پیغمبر اسلام نے دوبارہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو جمع کیا۔ آپ سب جانتے ہیں میں سچا نبی ہوں، صادق نبی ہوں، میں نے سچا وعدہ کیا تھا 40 دن میں خیبر فتح کروں گا۔ 39 دن گزر گئے، کل 40واں دن ہے۔ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ خیبر کل جب 39 دن میں فتح نہیں ہوا تو ایک دن میں کیسے فتح ہوگا؟ توجہ، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ سب نے اپنے اپنے لحاظ سے مشورے دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، چلتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں۔ سرور کائنات نے کہا بیٹھ جائیے، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں حضرات۔ انہوں نے کہا یا رسول خدا 40 دن کا آپ نے وعدہ کیا تھا، 39 دن گزر گئے ہیں، بس اب میرے خیال میں چلیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں بیٹھ جائیے، مجھے آپ کے مشورے کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ یعنی بعض افراد کے جو اپنے دامن پہ دھبا تھا نا تشریف لے جانے کا، وہ چاہ رہے تھے پیغمبر کو بھی، لیکن معصوم کبھی داغدار نہیں ہوتا۔ میں اب سب کے مشورے نہیں پیش کر سکتا، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ یا رسول اللہ ایسا کر لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، سب نے مشورہ دیا، بہت بہت شکریہ، اب سن لو، یہ صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ جو 39 دن جاتے رہے، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا۔ میں لغت دیکھ رہا تھا، ڈکشنری دیکھ رہا تھا، کرار کیا ہے؟ تو ڈکشنری میں یہ لکھا ہے کرار اسے کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے۔ کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے، سید ہوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا مرد ہوگا، کرار ہوگا، تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ فرار نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے کہا بتانا ضروری ہے، پچھلے والوں میں اور علی میں۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کی نا؟ تو سب نے مشورے دیے ہیں۔ مشورے یہ بے انتہا اہم ہے، انسان کی اپنی اس ہستی کا، اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے مشورہ دینے سے۔
تو سرور کائنات نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا تو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں امام محمد ابن اسماعیل بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری ہے ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عجیب و غریب جملے لکھے ہیں کہ وہ اور وہ ہے کون، وہ سب نے لکھا مولا علی، اور انہوں نے کہاں لکھی ہے یہ حدیث امام بخاری نے؟ باب مناقب علی ابن ابی طالب میں تو وہ حدیث لکھی ہے۔ اب ان سے سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے، عالم اسلام کا ہمارے بھائیوں کا سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے، آپ نے حدیث لکھی وہ یعنی علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، بڑا آسان ہے سمجھنا، سبھی کو محبت تھی، لیکن آپ نے پلٹ کے پیغمبر کا جملہ لکھا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے، ان سے نہیں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، اللہ کو سب سے محبت ہے، سارے مسلمانوں سے، سارے صحابہ سے، سارے محدثین سے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اس سے، اس ایک سے محبت ہے۔ پتہ چلا اوروں سے محبت اور ہے، علی سے محبت۔ مشورہ ایسی ہستیوں سے لیجیے کہ مشورے کا ماننے کا جی کرے، اور پیغمبر اسلام نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا، مرد ہوگا، فرار، مجھے خیبر کو نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ گرامی سرور کائنات نے فرمایا، لیکن پھر ایک جملہ کہا آخر میں ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ اور میں بعض ترجمے دیکھ رہا تھا انہوں نے یوں ترجمہ کیا، ہمارے بھائیوں نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا، مجھے بہت پسند آیا، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ دی ہے۔ چلے میں آپ کی زبان میں اردو ادب کو جو شوق رکھتے ہیں ان کی زبان میں پیش کر دوں، وہ جائے گا، دیکھے گا، فتح کر لے گا۔ کہو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، نہیں مجمع نہیں، سب نے ساتھ نہیں دی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، میں جاؤں، میں لڑوں، میں جنگ کروں۔ کہا لیکن جس رات پیغمبر نے فرمایا نا کل میں علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوگا، وہ کہتے ہیں میں سو نہیں پا رہا تھا، میں دعائیں مانگ رہا تھا پروردگارا کل علم مجھے مل جائے، یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد میں پیغمبر کے خیمے میں آ ہی گیا، یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے مجھے علم ملنے والا ہے یا نہیں، اگر نہیں بھی ملنا تو بتا دیجئے میں سو تو جاؤں۔ پیغمبر نے کہا فجر کا انتظار کرو، پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے ہیں۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اللہ نے گرامی سرور کا ہمیشہ تمام ہستیوں سے کا مشورہ لو، سب سے مشورے لیتے رہو، اور جناب سید الشہداء نے بھی یہی کام کیا۔ میں اس سے پہلے کہ کربلا میں دوبارہ نہ ہوں، مولا فرما رہے ہیں علم اور حکمت والوں سے مشورہ لو، جس کے پاس علم ہو۔ یہ آج کے حکمران غور سے سنیں، علم و حکمت والوں سے مشورے لو۔ ایک جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن کہوں گا ضرور معذرت کے ساتھ۔ تو مولا امیر نے
فرمائے علم اور حکمت والے سے مشورہ لو، چاپلوسوں سے نہیں۔ چاپلوس سمجھتے ہیں؟ یہ فارسی کا میں لفظ استعمال کر گیا، خوش آمد۔ تو خوش آمدی جو ہوتا ہے نا، تو میں جا کے لڑوں، حضور آپ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ میرے دوست پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ کسی نے کہا یا علی میں فلاں ملک پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سے ہمارے مسلمان کہتے ہیں اس کا مطلب ہے علی خیر خواہ تھے، تبھی تو مشورے دے رہے تھے، آپ مت جائیے گا، آپ مارے جائیں گے تو پیچھے حکومت کون چلائے گا؟ خدا کی قسم اگر یہ جملے اپنی کتابوں سے بھی دکھا دو تو میں مان لوں۔ الفاظ یوں نہیں لکھے، مولا نے یہ فرمایا کہ یا علی میں جنگ، بھائی اگر اتنا ہی مولا کو مانتے تو کہتے آپ نے پیغمبر کی ساری جنگیں لڑی تو چلے جائیے میری طرف سے، انہیں بھی پتا تھا نہیں جائیں گے، تو کہا کہ یا علی میں فلاں ملک پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، کیا مشورہ ہے؟ کہ مت جانا۔ کہ یا علی کیوں نہ جاؤں؟ اسلام کی ترقی ہوگی، ملک ترقی کرے گا، حدود اسلام کی جو بارڈرز ہیں بڑھ جائیں گے۔ آپ نے کہا فلاں شخص کو بھیج دو، نام کسی کا بھی نہیں لے سکتا، اس آدمی کو بھیج دو، خود نہ جانا۔ کہ یا علی میں خود کیوں نہ جاؤں؟ کہ تمہاری عادت تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے۔ کہ نہیں کیا نہیں علی میں بدل گیا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار مت جانا، تمہاری بھی بدنامی ہوگی، رسول خدا کی بدنامی، دوسرے ملک میں جا رہے ہو، خبردار مت جانا، اوروں کو بھیج دو جو میدان میں ڈٹ سکے۔ عزیزان گرامی ایک ایک جملہ مولا کا سونے کے پانی سے لکھیے، آنکھوں سے لگائیے، 100 بار چومیے، پھر سمجھ میں آئے گا۔ آج کے حکمرانوں کو یہ نصیحت ہے، مولا فرماتے ہیں علم اور حکمت والے سے مشورہ لو۔ حکومتیں ڈوبتی ہیں نادانوں اور جاہلوں سے مشورے لینے کے بعد فیصلے کرنے کے۔ بہت بڑے بڑے ملک زوال پذیر ہو گئے کہ جہاں درباروں میں چاپلوس افراد جمع تھے، جہالت اپنے زوروں پہ تھی، نادانی، بڑے بڑے حکمرانوں کو۔ مغلوں کا زوال کیسے آیا؟ میں یہ پڑھوں یا گھبرا گئے آپ حضرات؟ مغلوں کا زوال کیسے آیا؟ مغلوں کا عروج بھی دیکھ لیجیے، نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں نے مثال دے دی تو ایک پڑھ دیتا ہوں کسی کا ایک نام لے کے۔ نام شاید سناؤ اکبر بادشاہ کا۔ آپ کو پتا ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، پتا تھا؟ کچھ لوگوں کو پتا تھا، ان پڑھ تھا، بچہ تھا جب بادشاہ بنا، ان پڑھ تھا، نام بھی لکھنا پڑھنا، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن اسے پتا تھا میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، کچھ نہیں آتا۔ تو کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی مجھے قابل افراد کے مشورے کی ضرورت ہے جو کہلاتے ہیں اکبر کے 9 رتن۔ سید الاسقیاء والاصفیاء مولا القوالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض صلوات على محمد عزیزان گرامی امیر المؤمنین کا عہد نامہ ہمارا موضوع ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے مالک جان لیجئے کہ
عوام مختلف طبقات میں تقسیم ہے۔ دیکھیں جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے وہ طبقات کو جانتا ہے اور ان کی ہر فرد پہ نظر ہوتی ہے۔ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ جب کسی نے 10ویں امام سے پیغام بھجوایا، کہا کہ مولا سے کہہ دینا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں، تو جو پیغام لایا تھا مولا نے اس شخص سے فرمایا، کہا جب جاؤ گے واپس اپنی بستی میں تو کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں کہ تم کسی اور کے ذریعے ہمیں پیغام بھجواؤ۔ عزیزان گرامی، امام اپنے ایک ایک رعایا کے فرد کو جانتے ہیں۔ اپنے یہاں تک روایت میں چھٹے امام کی کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے ایک ایک زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچان ہیں۔ تو ہمارا اعتقاد ائمہ علیہ السلام سے متعلق جو ہے کہ مولا ہر ایک کو جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی مخفی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے میں تو کچھ نہیں ہوں مجھے نہیں جانتے، جو کچھ بھی نہیں ہے مولا اسے بھی جانتے ہیں، ان کا لطف کرم ہے، نظر کرم ہے۔ تو عزیزان گرامی، نمائندہ پروردگار اور ہوتا ہے، ایک حکمران اور ہوتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جسے اللہ چنتا ہے اس کا مقام اور ہے، اس کی نظر اور ہے۔ عزیزان گرامی، جو افراد چھپ بھی رہے ہوتے ہیں امام اسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھپ رہا ہے۔ تو بس بھائی میں جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ اور امام نے فرمایا وَعْلَمْ، اے مالک جان لیجئے، ان الرعیۃ طبقات، جو عوام ہیں یہ مختلف طبقات میں تقسیم ہیں۔ اب مولا نے طبقات کو پیش کیا، آج اور کل میں یہ طبقات پیش کروں گا، اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ جانتا ہوں بہت خشک موضوع ہے اور آپ نے جس محبت سے سن لیا، میں نے پوری کوشش کی کہ دلچسپی برقرار رہے۔ یہ اگر پڑھایا جاتا ہے کہ درس کا موضوع ہے، لیکن میں نے کوشش کی اس کو مجلس کے عنوان سے پیش کیا جائے اور آپ نے میرا بہت بھرپور ساتھ دیا، گزشتہ برس بھی اس برس بھی۔ تو جو جملے پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں عوام مختلف طبقات میں ہیں اور کسی ایک طبقے کا دوسرے طبقے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کو نہیں پہنچا سکا۔ مولا فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ سرمایہ دار ہیں، جنود اللہ، افواج ہیں، فوجیں ہیں، یعنی اس زمانے میں بھی مولا نے افواج کے نام لیے ہیں۔ میں بڑے محتاط انداز سے بات کروں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں جنود اللہ، افواج ہیں، پھر سرمایہ دار ہیں، پھر مولا فرماتے ہیں جو مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں، کوئی اس فیلڈ کا ماہر ہے، کوئی اس میدان کا ماہر ہے۔ مولا فرماتے ہیں جتنے بھی صنعت کار ہیں کا یہ طبقات، پھر مزدور، اگر انجینئر صرف پلان بنا دیتا خود بخود گھر نہیں بنتا، ڈاکٹر نسخہ لکھتے خود بخود علاج نہیں ہو جاتا۔ مولا فرماتے ہیں تمام طبقات ایک دوسرے کے محتاج ہیں، سب ساتھ مل کے چلیں گے تو معاشرہ چلے گا۔ اگر ایک معاشرے کا طبقہ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ سمجھنے لگے، سمجھ لو معاشرہ ٹوٹنے لگا ہے۔ یہ مولا سمجھا رہے ہیں جناب مالک اشتر کو، اگر حکمرانوں کو یہی سمجھنا آئے سمجھ لو حکومت کرنا نہیں جانتے، ان کا بھی گزارا نہیں ہے کہ جب تک وہ معاشرے کے تمام طبقات کو نہ لے کے چلے۔ میرے ان جملوں کو سن لیجیے گا، برداشت بھی کیجیے گا۔ اور اللہ نے فرمایا سب کو اے مالک سب کو ساتھ لے کے چلنا، کوئی یہ نہ کہے کہ میرا اس معاشرے کے اندر ماحول مختلف ہے، میں کسی اور۔ بہت سے لوگ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا خود ایک خول بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں میں اسی میں محدود ہوں، دنیا میں کوئی کسی سے کٹ کے نہیں رہ سکتا۔ جملہ سن لیجئے، ایک گروہ نکلا تھا صوفیوں کے نام سے مولا امیر کے زمانے میں، آج تک باقی ہیں صوفیاء، آپ نے سنا ہوگا۔ تو مولا کے زمانے میں تو آپ نے جو مفہوم دیا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ الگ تھلگ بیٹھنے سے نہیں، لوگوں کے درمیان سے جاتا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں اگر اپنے آپ کو کہیں الگ تھلگ کسی خانقاہ میں بیٹھ جاؤں گا، کسی مسجد میں 12 مہینے اعتکاف میں بیٹھا رہوں گا، 24 گھنٹے قرآن، نماز، روزہ یا نیند، تو میں اللہ والا بن جاؤں گا۔ اللہ والا انسان ایسے نہیں بنتا، پورے معاشرے میں رہ کے، ماں باپ کی اطاعت کر کے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کر کے، اولاد کی صحیح تربیت کر کے، حلال کھا کے حرام سے بچ کے، تب جا کے اللہ والا بنتا۔
سب جواب دیجئے گا خدا رہا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ صرف مولا سمجھا سکتے ہیں. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں اللہ والا ہوں. میری باتوں کو برا نہ منائیے گا. مولا کوفے تشریف لائے, مدینے سے آپ منتقل ہو گئے, آپ نے دارالخلافہ منتقل کر دیا تھا. سب کے ذہنوں میں ہے کہ آپ نے دارالخلافہ منتقل کیا. اس پہ بھی چلیں ایک چھوٹی سی بحث سن لیجئے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے, بہت سے اعتراض کرتے ہیں پیغمبر نے مدینے کو دارالخلافہ بنایا تھا, علی نے بدل دیا. توجہ, سارے ملے کی توجہ. عزیزان گرامی, جب پیغمبر اسلام نے اسلام شروع کیا تو مکے میں تھے, لیکن جب جنگوں کی نوبت آئی, سیاست کی باری آئی, تو آپ نے کہا مکے سے چلو, یہ مقدس جگہ ہے. نہیں پہنچا مجمع. مقدس مقامات پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی. ابھی بھی لوگ نہیں ہیں. سیاست اگر کھیلو گے تو میں تو پاک ہوں, پیغمبر جانتے تھے. دوسروں کی سیاست بڑی غلیظ ہوگی, مجھے مکے سے باہر جانا پڑے گا تاکہ کوئی بھی مکے میں خون نہ بہائے. پتھر بھی مارے تو مدینے میں مجھے پتھر مارنا, اللہ کا حرم مکے میں ہے. مولا جانتے تھے جنگیں ہوں گی, جنگ جمل ہوگی, صفین ہوگی, نہروان ہوگی. آپ نے فرمایا میں مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں, پیغمبر کا حرم مدینے میں ہے. اب پتہ چلا مقدس جگہوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی. جو مقدس جگہوں پہ جنگیں لڑے وہ منافق ہوتا. تو بھی سب لوگ آواز سے جائیے وقت نہیں. مسینے سے نبی بنتا ہے, اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے تمام اوصاف انبیاء اگر یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. نعرہ حیدری. بھئی میری بات واضح ہوئی ہے جو میں نے پیش کی ہے. مقدس مقامات پہ جنگ نہیں کی جاتی. توجہ رہے میرے ساتھ. مولا حسین علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا. توجہ, جب یزید نے کہا نا یا تلوار اٹھا کے مقابلہ کیجئے یا پھر بیعت کیجئے, تو مولا نے بیعت کو نام دیا ہے ذلت. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. توجہ, اللہ فرما رہا ان العزت للہ, عزت اللہ کی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کی, اس کے رسول کی اور مومنوں کی. تو کوئی ایسے تلاش کرو نا مومن کہ جو سر نیزے پہ ہو پھر بھی قرآن سنا کے عزت کمائے, اور کوئی تخت پہ بھی بیٹھ جائے تو ذلیل رہے. توجہ عزیزان گرامی, یہ جو عزیزان گرامی حضرت مولا کائنات نے کیپٹل منتقل کیا, مولا حسین نے کیا کیا؟ میں یہاں جنگ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا ہے کہ الدعی ابن الدعی, مجھے پتا ہے شیعہ سنی مجمع ہے, لیکن اگر حسین ابن علی نے نہ کہا ہوتا اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ جملہ نہ آیا ہوتا, خدا کی قسم ممبر سے نہ پڑھتا. اب جملے کا ترجمہ سن لیجئے گا, پریشان نہ ہوئیے گا. میں نے کہا اگر مولا حسین کا جملہ نہ ہوتا میں ممبر سے نہ پیش کرتا. جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں, مولا فرمایا یزید کا نام نہیں لیا, امام نے فرمایا الدعی ابن الدعی. لغت اٹھا کے دیکھیے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. مولا نے نہیں کہا یزید ابن, لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ جو پریشان ہے اور پریشان ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں مجھ سے اس نے بیعت مانگی ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں, اور بیٹا بھی ایسے کا ہے جس کا شجرہ معذرت کے ساتھ جتنے نعرے لگ رہے ہیں سن لیجیے گا, مجھے پہنچنا ہے 2 جگہ مجلس پڑھنی. عزیزان گرامی مجمع ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, ربائی کا وقت نہیں ہے تو میں خود قائل ہوں کہ ربائیاں ہوتی رہیں. مجھے 2 جگہ پہنچنا ہوتا ہے. کل بہت زیادہ شکوہ کیا کہ ہم 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں ایم اے جنہ روڈ کے اوپر, اور میں جب پہنچا ہوں تو بہت تاخیر ہو چکی تھی.
مجمع میرے ساتھ رہے. مولا فرماتے ہیں, جملے کو سن لیجیے, میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا. الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ. مولا فرماتے ہیں اس دعی ابن دعی نے میرے لیے کوئی اختیار ہی نہیں رکھا, بس دو چیزیں سامنے رکھی ہیں, یا میں تلوار اٹھاؤں یا ذلیل ہو جاؤں. پھر مولا کہتے ہیں ہیہات من الذلہ, ذلت اہل بیت سے دور ہے. مولا فرماتے ہیں تو ذوالفقار کا وارث ہوں, آجا علی کا بیٹا ہو. تو پہنچ رہے ہیں حضرات. مولا فرماتے ہیں میں جنگ کروں گا, میں ذلت کا شکار نہیں ہوں گا. میں نے بڑے ڈھکے جبے الفاظ میں کہا, لیکن آپ حضرات مجبور کر دیتے ہیں موضوع کو کھولنے کے. مولا فرما رہے ہیں بین السلۃ والذلہ, سلہ لوہا تلوار, ذلہ مولا نے نہیں کہا, اس نے مجھے کہا یا بیعت کر لیجئے. مولا نے اس نے بھائی جملے پہ غور کیجئے گا. مولا فرماتے ہیں اس نے کہا یا تلوار اٹھاؤ جنگ کرو یا بیعت کرو. مولا نے کہا یہ بیعت نہیں ذلت ہے, بیعت کا توق ذلت ہے. اور مولا فرماتے ہیں اہل بیت سے ذلت دور ہے. اب پتہ چلا اہل بیت اوروں کی بیعت نہیں کر سکتے. مولا نے ایک جملے سے سارے دھبے صاف کر دیے. جس پہ تم دھبا لگانے کی کوشش کرو گے, اس نے بیعت کر لی تھی. عزیزان گرامی, مولا کائنات فرما رہے ہیں خبردار ہم سے ایسی بات ہی نہ کرنا, ہم آل محمد ہیں. میرے جملے سخت میں جانتا ہوں, میں نے پہلے ہی معذرت کر کے جملے کہے. مولا نے فرمایا کہ یہ مجھ سے خبردار دوبارہ بیعت کا مطالبہ نہ کرے, کوئی بیعت نہیں کرے گا. مثل لا یبایع مثلہ. معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہوں گے ان سب کو ایک دوسرے کی ضروریات کو دیکھنا ہوگا. کوئی دوسرے پہ اپنا دھونس نہ جمائے, کوئی تکبر سے پیش نہ آئے. ہر آدمی کہے آج مجھے اس کی ضرورت ہے, کل کسی اور کی ضرورت ہوگی. مستغنی اللہ کی ذات ہے جسے کوئی حاجت نہیں. توجہ, یا وہ جنہیں بے نیاز بنا دے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. ان کے لیے ملائکہ بھی خادم کے طور پہ نازل ہوتے ہیں. جملے بہت سخت ہیں لیکن پڑھوں گا. تو مولا کائنات فرما رہے ہیں مالک جان لیجئے معاشرے کے کسی طبقے کا دوسرے کے بغیر گزارا نہیں. مولا پہلے طبقے کی وضاحت کرتے ہیں, کہتے ہیں جنود اللہ. جنود جمع ہے, واحد ہے جند, جیم نون دال. پاکستان میں تو کافی اس نام کو لوگ جانتے ہیں, پاکستانیوں سے بہتر کون جان سکتا ہے. تو یہاں پہ بہت سے گروہ موجود ہیں جند کے نام سے. یاد رکھیے اچھا ٹائٹل لگا لینے سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا. کوئی اپنا نام حسین رکھ لے تو ہم پھر بھی پہچان لیتے ہیں صدام ہے. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. میرے بھائی جو بچے پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام. ناموں سے کبھی دھوکہ نہ کھانا. آل محمد نے ہمیشہ فرمایا نام کو نہ دیکھنا, کردار دیکھنا. دیکھنا ہمارے سے قریب ہے یا دور ہے. کسی بھی ماحول میں کبھی بھی نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا, اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا. عزیزان گرامی, سب سے پاک نام آل محمد کے نام ہے, اور صرف پاک نہیں خوبصورت بھی ہیں. نام لیجئے خوبصورتی کا احساس ہوگا. پیغمبر کی حدیث ہے مجھ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا, میرے بھائی علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں, میرے نواسوں سے پہلے نہ کوئی حسن تھا نہ حسین. پاک نام, اور پاک کے ساتھ ساتھ خوبصورت. ناموں کے معانی دیکھیے, اوروں کے تو نام بھی نہیں لے سکتے. میں سیریس ہوں, آپ لوگ ہنس رہے ہیں. عزیزان گرامی بہت سے ایسے نام ہیں, میں نے کل یہ پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بہت سے ایسے نام ہیں جن کا نام لے کے برائی کر دو تو جیل چلے جاؤ, تعریف کرو تو جہنم جاؤ. بس میں مزمہ چلتا رہے. غور
مولا فرما رہے ہیں مختلف طبقات، جنود اللہ. اب میں اس کی تفسیر کروں گا، آج سن لیجئے گا میرے بھائی تمام اللہ. مولا فرماتے ہیں پہلا جو ہے اسلامی حکومت کے اندر جنود اللہ، اللہ کی افواج. یہ فوجیں فوج نہیں ہیں، اللہ کی فوج ہے. پھر مولا نے ان کے مختلف طبقات کے فرائض بتائے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کا عوام کی حفاظت ہوتی ہے تو فوج سے. اس کا مطلب ہے کہ فوج کو عوام کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا کام مولا فرماتے ہیں حکومت اسلامی کی زینت فوج ہوتی ہے. تیسرا مولا فرماتے ہیں اسلامی حکومت کا جو حدود، عربی میں حدود کہتے ہیں، بارڈر جو ہوتا ہے، اس کی حفاظت فوج کرتی ہے. اس کا مطلب ہے مولا فوج کی ساری ذمہ داریاں بتا رہے ہیں. اور علی سے بہتر ذمہ داری کون بتا سکتا ہے؟ جس نے ساری زندگی سپہ سالاری میں گزاری. امیر المؤمنین جیسا کوئی سپہ سالار نہیں ہو سکتا. پڑھوں گا میں پورا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ توجہ رہے میرے ساتھ برادران کی. عزیزان گرامی، مولا کائنات سپہ سالار ہے کس کے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر پہ جب تک وحی نازل نہ ہو جائے تب تک کلام نہیں کرتے. اور اگر کسی کو پیغمبر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 27 غزوے لڑے تو ہر ایک میں سپہ سالار علی. اور 83 ٹوٹل جنگیں غزوے اور سریہ ملا کے 83 ہیں، سب میں سپہ سالار مولا علی. بس ایک میں مولا علی سپہ سالار نہیں ہے، غزوہ تبوک، اس میں مولا کے بھائی جعفر طیار سپہ سالار ہیں. مولا فوج میں نہیں تھے. پیغمبر نے کہا یا علی میں فوج لے کے جا رہا ہوں، آپ مدینے کی حفاظت کیجئے گا. ساری فوج پیغمبر کے ساتھ، اور ایک اکیلا آدمی سارے مدینے کی حفاظت کے لیے. پیغمبر جانتے ہیں یہ اکیلا ہی کافی ہے. جملے پہ غور کرتے رہیے گا. میں آپ جانتے ہیں میں بہت محتاط انداز سے جملوں کو پیش کر رہا ہوں. مجھے پڑھنا بھی پورا ہے اپنا مضمون، اور میں فضائل کا بھی سہارا لے رہا ہوں، لیکن مجھے بات کو بھی پہنچانا ہے. میرے تمام بھائی، میرے بچے میرے جملوں کو غور سے سنیں گے کہ فوج کی ذمہ داری کیا ہے. مولا امیر علیہ السلام، دیکھیں ہوتا یہ ہے عام طور سے جو بڑے افسر ہوتے ہیں وہ سپاہیوں کو لڑنے بھیجتے ہیں. آپ میں سے کوئی فوجی رہا نہیں. آپ فوج اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کی کہیں کی بھی فوج ہوگی، جو جرنیل ہوگا، جو بڑا افسر ہوگا، وہ ہمیشہ سپاہیوں سے کہے گا جاؤ حملہ کرو، جاؤ لڑو. لیکن مولا کائنات کو جب پیغمبر نے سپہ سالار بنایا تو آپ نے نہیں کہا جاؤ لڑو، آپ نے کہا رکو، لڑنے دو. پہنچ گیا. میں سوچ رہا تھا میرا جملہ نہیں پہنچے گا. توجہ، جو پہنچ گئے انہیں سلام. عزیزان گرامی، ہر فوج، ہر لشکر میں مولا امیر سب سے آگے نظر آئے. جب شام سے 80,000 کا لشکر آیا تو اس وقت مولا سفید ریش، 60 برس کے ہو چکے تھے تو داڑھی مولا کی سفید ہو گئی تھی، مونچھیں سفید تھی، بال سفید. تو حضرت مالک اشتر نے کہا مولا ہماری فوج کی تعداد کم ہے، لڑنا آپ ہی نے ہے، اور شام کا لشکر ہر آدمی بس ایک ہی سوال کر رہا ہے ان میں حیدر کون ہے؟ تو مولا وہ جو ایک حیدر کا روب بیٹھا ہوا ہے نا، آپ نے 25-26 سال جنگ نہیں کی ہے، تو آپ کیا کریں خطاب کر لیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے حیدر بوڑھا ہو گیا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں تو آپ آرام سے سن لیں گے. تو حضرت مالک اشتر نے کہا مولا خطاب کر لیجئے. عزیزان گرامی، وہاں سارے لشکر میں بس ہر آدمی کو، بس شام والوں نے سنا تھا کوئی حیدر کر رہا ہے، دیکھا تو تھا نہیں. تو جناب مالک اشتر نے کہا مولا خطاب کر لیجئے، لوگوں پہ روب باقی رہے گا. جناب مالک اشتر کو مولا امیر نے دیکھا، کیا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے. آپ کی زبان میں پیش کروں، گھاس نہیں کھاتا.
میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی تاریخی یہاں پہ جو اجتماع ہے، تاریخی مجمع ہے، سن لیجئے، پھر تاریخی بات بھی سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے فرمایا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا۔ کہا مولا آپ پہ مجھے شک نہیں ہے، لیکن وہ 80,000 کا جو لشکر آ رہا ہے نا، ان کے ذہنوں میں بس ایک ہی سوال ہے، حیدر کون ہے؟ مولا آپ نہ لڑیے گا، لڑیں گے ہم، آپ صرف دیکھیے گا، بس خطاب کر لیجئے۔ مولا نے فرمایا مالک مجھے میدان میں اترنے دو، 80,000 کو بتاؤں گا علی کے بازو کمزور نہیں ہوئے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے۔ ابھی تو میں نے جنگ پڑھی ہی نہیں ہے، مولا بھی میدان میں آئی نہیں، آپ لوگوں نے اتنی تو حیدر کر لیا۔ میں سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا۔ اب وہاں 80,000 شامی، نام نہیں لے سکتا ان کے سپہ سالار کا، بہت خطرناک ہے، بہت بھگتنا پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر آپ نام لے کے دیکھ لیجئے، بیمار نہ ہو جائیں تو مجھے کہیے گا۔ عزیزان گرامی، وہاں سے ایک پورا لشکر 80,000 کا، 60 سے 80,000 افراد آ گئے۔ ہر آدمی بس ایک ہی سوال کر رہا تھا، ان میں حیدر کون ہے؟ عمر ابن نام کاٹ دیجئے گا یہ۔ تو عمر ابن عاص نے کہا چلے نام لے دیے تو اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ کہ تجھے خود نہیں پتا؟ کہ نہیں، علی آئیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کہ 20,000 کے لشکر میں پتہ کیسے چلے گا؟ کہ علی علی ہے۔ اتنے میں جناب مولا کائنات چلے، دائیں طرف گھوڑے پہ مولا حسن تھے، بائیں طرف مولا حسین، پشت پہ جناب محمد حنفیہ، سامنے ایک 11 ساڑھے 11 برس کا بچہ چل رہا تھا، ہاتھ میں علم تھا، بچے کا نام عباس تھا۔ پانی بیٹا دی رکھا جیسے عرشے بری کو سنبھال کے، دنیا میں کوئی وفا کی ایسی مثال ہے، دنیا میں کوئی وفا کی ایسی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے۔ بس میں میری درخواست ہے ربائیوں کے اس وقت نہیں ہے، سلامت رہیں، آپ کے جوش کو سمجھ سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا امیر آ رہے تھے، مولا کا 20,000 کا 25,000 کا لشکر، وہاں 60 سے 80,000 کا لشکر۔ اب ہر آدمی دیکھیں، لشکر مولا کے دشمنوں کا تھا، دشمن کا لشکر تھا، لیکن دشمن کے لشکر میں بھی حیدر حیدر ہو رہا تھا۔ مولا کا لشکر تیار، مالک اجازت ہے، سپہ سالار جناب مالک اشتر، مولا کی فوج کے سپہ سالار جناب مالک اشتر، ہر آدمی ہر سپاہی سوال، مالک جنگ کی اجازت ہے کہ رک جاؤ، مولا خود آ رہے ہیں۔ اتنے میں جناب مولا کائنات آئے، بس ایک مرتبہ مولا کا آنا تھا، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، ایسا لگ رہا تھا سورج زمین پہ اتر آیا۔ ایک مرتبہ مولا ہمیشہ زمین پہ لڑتے تھے، نہج البلاغہ میں لکھا، حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا، بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، میں کبھی دشمن کو تشریف نہیں دکھاتا۔ چلتے رہیے گا، نعرہ لگائیے گا اختتام پہ۔ مولا فرماتے ہیں، کہا کہ میں ایک مرتبہ جب آیا، کہا بیٹا محمد حنفیہ میں جہاں ہوتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں۔ کہا بابا پھر اتنے سپاہی مار کیسے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی موت آتی ہے خود ہی پاس آ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں مولا کا نام جوش دلاتا ہے۔ بس بھائی سن لیجئے، دو
جنگ کے جملے سن لیجئے، میں جنگ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے جوش اتنا دلا دیا۔ تو اللہ نے گرامی مولا ایک مرتبہ ہے، سارا لشکر سوال کر، حیدر کون؟ بس ایک مرتبہ مولا کا آنا تھا، مولا براق، آپ کا مرتجز بہت براق سفید بہت خوبصورت سواری تھی آپ کی، جو گھوڑا تھا مرتجز نام تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ساری فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ لگام میں ہے، سواری جانتی تھی علی سوار ہے، سامنے 80,000 کا لشکر، مولا نے ذوالفقار کھینچی، سارے لشکر نے 2 منہ والی تلوار دیکھی، مولا نے سواری سے کہا ذوالجناح او میرے مرتجز رکنا نہیں ہے، ایک مرتبہ پوری فوج کو پار جا پھر واپس آ۔ اسے بھی پتا تھا علی سوار ہے، دوڑ نہیں رہا تھا اڑ رہا تھا۔ ٹائم ہے؟ سب جواب دیجیے گا بلند آواز سے، بس بھائی توجہ رہے مجلس کی میرے ساتھ، مجلس اگر ایک ہوتی میں بہت کھل کے بہت تفصیل سے پڑھتا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ مولا نے ذوالفقار کھینچی، توجہ، جناب مالک کے استر رکے دیکھ رہے ہیں، جناب مالک بہت بہادر تھے، دلیر تھے، شجاع تھے، لیکن ہاتھ میں تلوار صرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کی سواری نے چلنا شروع کیا، جہاں سے مولا گزرتے سر ہی سر زمین میں نظر آتے، مولا جاتے ہیں تو سر، واپس آ رہے ہیں تو سر۔ ایک مرتبہ پوچھا مولا ذوالفقار تو چل نہیں رہی، یہ سر کیسے اتر رہے ہیں؟ مولا نے کہا آج میں روک رہا ہوں۔ ذوالفقار جلال میں ہے۔ مولانا گرامی سپہ سالار مولا علی خود آئے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جتنا کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹھنڈا رکھوں، آپ اتنے ہی جذبات میں ہیں۔ مولانا گرامی سپہ سالار خود ہر لشکر میں، حضرت بدر کا مارکہ آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب کچھ افراد کو بھیجا تو وہاں سے عتبہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے خاندانی لحاظ سے جو مقابلے میں ہیں انہیں بھیجو۔ اب پیغمبر نے آواز دی یا علی آپ جائیں۔ اب آپ جانتے ہیں نا مکے سے لوگ آئے تھے، نہیں ہے مجمع، مکے سے جتنا بھی لشکر آیا تھا وہ بچپنے سے علی سے پٹتے رہے تھے۔ اب جب انہوں نے جلال دینا ہے نا رسول اسلام کو کہ ہمارے مقابلے کا کوئی آدمی بھیجیے، اب مولا نے آواز دی، رسول اسلام نے آواز دی یا علی اب آپ جائیے۔ پھر آپ نے آواز دی میرے چچا حمزہ آپ جائیے، اور تیسری حضرت عبیدہ جو آپ کے رشتے کے چچا لگتے تھے، حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب کے چچا دار بھائی تھے۔ حضرت عبیدہ 90 برس کے قریب تھے، 87 یا 89 برس کے تھے۔ حضرت حمزہ 50 برس سے زیادہ تھے، مولا امیر جوان تھے۔ ایک مرتبہ جب مقابلے میں آئے تو جو 3 افراد آئے تھے، عتبہ، ولید اور شیبہ، آپ کے ذہنوں میں ہے واقعہ؟ عزیزان گرامی دوبارہ سپہ سالار مولا کائنات، مولا نے نہیں کہا سپاہیوں کو بھیجو میں تو بیٹھ کے لنگر کروں گا۔ اب ہمت چھوڑیے، میرے جملے سخت ہیں لیکن ان جملوں کو برداشت کیجیے۔ عزیزان گرامی سب سے عظمت یہ ہے سرور کائنات کی، مولا کائنات کی اور اہل بیت علیہ السلام کی، انہوں نے یہ نہیں کہا سپاہی جائیں لڑیں، جو حق پہ ہوتا ہے وہ خود آتا ہے۔ اب میں ایک اصول پیش کر رہا ہوں، ہر جنگ میں اہل بیت سب سے آگے نظر آئے، پہلے جنگ میں آئے، سوائے کربلا کے۔ ایسا ہی ہے، کربلا میں پہنچ گئے، کربلا میں پہلے اصحاب گئے، پھر بچے گئے،
پھر جناب علی اکبر، جناب عباس، آخر میں مولا حسین۔ واحد معرکہ جس میں ترتیب پلٹ گئی، اور خود مولا حسین نے بلکہ کیوں؟ پوری زندگی کے لیے اپنے پلے سے باندھ لی۔ ہر جنگ میں مرنا مشکل ہوتا ہے، جینا آسان۔ جو پہلے جاتا ہے وہ مرنے نہیں، اسے پتہ ہے کہ موت سامنے ہے۔ کربلا میں برعکس تھا، کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا، بھوک پیاس تھی۔ تو مولا نے کہا جو اصحاب ہیں انہیں پہلے بھیج دو تاکہ وہ فوراً میرے بابا سے، میرے نانا سے حوض کوثر پہ پانی پی لیں، اور آخر تک میرے ساتھ وہ رہے گا جو سب سے زیادہ صبر رکھتا ہے۔ اب بات واضح ہوئی ہے جانے کے ٹائم۔ مولا جانتے ہیں یہاں جینا مشکل ہے، گرمی کی تپش، بھوک پیاس، اور اگر اختتام پہ مولا ایک چھوٹا سا بچہ لایا۔ میں تفصیل سے مسائل پڑھنے کا آدمی ہوں۔ کل مجھے بتایا گیا کہ آپ کی اس مملکہ کے اندر 3 میرے بھائی بے ہوش ہو گئے تھے، اور باہر اس سے بھی زیادہ۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے آج ڈر لگ رہا ہے۔ کھول کے پڑھوں گی مسائل۔ میری خود بھی دعا ہے کہ مجھے موت آئے تو مسائل پڑھتے ہوئے۔ آج ایک ایسے شہزادے کی شہادت کو پڑھنا ہے جنہیں یہی نہیں معلوم تھا تیر لگنے پہ ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ میں نے جملہ پڑھ لیا ہے، بیٹا پانی دینا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ آج میری درخواست ہے جو بھی گھر جائے نا، اگر کسی گھر میں چھوٹا بچہ ہو تو اس بچے کو پیار کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے جناب علی اصغر کو ضرور سلام کیجیے۔ اے شہزادے، اے حسین کے فرزند، ہمارے بچے تو پانی پی رہے ہیں۔ مولا کبھی 6 مہینے بچوں کو بھی پیاسا رکھا جاتا ہے۔ میں بہت محتاط انداز سے دلوں کو پڑھوں گا۔ یہ وہ شہادت ہے جو خود میرے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ حضرت مختار جب بدلے لے رہے تھے نا، حکومت کوفہ ان کے ہاتھ میں تھی، تو وہ کہتے تھے جو مارا جائے وہ مارا جائے، جو گرفتار ہو جائے اسے فوراً نہ مارنا، میرے سامنے لانا، میں پوچھوں گا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، اور اس حساب سے سزا دوں گا۔ جب بجدل کو گرفتار کیا تو پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، اس نے کہا میں نے حسین کی انگلی کاٹی تھی۔ حضرت مختار نے کہا تو نے حسین ابن علی کی؟ اس نے کہا ہاں، میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، اتر نہیں رہی تھی، میں نے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کو، بے رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ چوتھے امام کے الفاظ ہیں نا، جب میرے بابا کو رویا کرو تو بلند آواز سے، ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بیان کرتی ہے۔ بس بھی آج جناب رباب کو پلسہ دینا ہے۔ عزیزان گرامی، 7 محرم کی شب ہے، کل تو 7 محرم بھی ہو جائے گی۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ کیسے پڑھوں یہ سارے جملے؟ بس بھائی، حضرت مختار پوچھ رہے تھے تم نے کیا کیا؟ تم نے حرملہ سے پوچھا، حرملہ سے نہیں، ایک اور ملعون سے، ابو خلیق سے پوچھا، بتا اے ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ تو ابو
ابو خلیق نے کہا نہیں. پھر کہا ہاں ایک ایسا لحظہ تھا جب میں تو کیا ساری فوجیں اشتیار ہو رہی تھی. جناب مختار نے فوراً سوال کیا کون سا لحظہ تھا جب ساری فوج روئی؟ دیکھیے گا میری طرف. جناب مختار نے پوچھا ابو خلیق کون سا لحظہ تھا جب سب رو رہے تھے؟ ابو خلیق نے کہا جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھوں پہ لے کے آئے تو سب کہہ رہے تھے حسین اب قرآن لے آئے ہیں، لگتا ہے قرآن کا واسطہ دے کے پانی مانگیں گے. کہا جیسے ہی حسین نے ابا ہٹائی ایک بچے نے اپنی زبان لبوں پہ یہ وہ لحظہ تھا جب ساری فوجیں اشتیار ہو رہی تھی. بس بھئی زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کی زحمت دوں گا، تھک کے نہ سنیے گا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کام سے آتے ہیں، لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے، جب آپ رو کے تھک جاتے ہیں پانی مل جاتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ رو رو کے پانی بھی نہ پائے؟ میں ہاتھ جوڑ کے میں دیکھ رہا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی مرد چھوٹی بچی کے ساتھ آیا ہے اور اسے یہ پتا چلے بچی بے ہوش ہو گئی، وہ یہی پوچھے گا نا پانی پلا دیا یا نہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں جو یہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ. جناب زہرا سلام علیہ کے رومال نے ہمارے ان آنسوؤں کو جگہ ملی. بس بھائی اب زحمت نہیں لیتا زیادہ. آپ جانتے ہیں میدان کربلا میں مولا حسین نے ایک نعرہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا. ہر دفعہ جب آپ نے فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا، اس کا ایک الگ اثر ہوا. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا حل من ذاب یضم اور حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا لے؟ بس جیسے ہی مولا نے فرمایا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا، تو بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. مولا خیموں میں واپس آئے، بلند آواز سے کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے. میری زندگی میں میری بہنیں اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بھیا جب آپ نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. جناب علی اصغر کی رگوں میں حسین ابن علی کا خون ہے، علی ابن ابی طالب کا خون ہے. بس بھائی اب مجھے پڑھا نہیں جا رہا. مولا حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، جب آئے نا خیمے میں تو مولا نے فرمایا ربا علی اصغر کو مجھے دے دیجیے. مولا نے آغوش میں لیا. پھر ایک مرتبہ فرمایا زینب ایک سفید رنگ کی چادر بچھا لی. جیسے کفن بچھایا جاتا ہے نا ویسے مولا نے ایک چادر بچھائی، جناب علی اصغر کو سفید کپڑے میں لپیٹا. آپ جانتے ہیں نا سفید کپڑے میں کیوں لپیٹا؟ کیونکہ باہر دھوپ زیادہ تھی. میرا بچہ دھوپ میں پہلی مرتبہ بغیر ماں کے جا رہا ہے. اجرکم اللہ. مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بڑے سخت جملے پڑھنے والا ہوں. اگر یہاں کوئی چھوٹی اولاد والا ہے تو کچھ دیر کانوں کو بند کر لے، شاید برداشت نہ کر سکے. جناب رباب نے دیکھا میرا علی اصغر تیار کیا جا رہا ہے. جناب سید الشہداء نے سفید کپڑے کو لپیٹا اور ایک مرتبہ آغوش میں لیا، ابا میں چھپایا، چلنے لگے. ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے. عمر سعد نے آواز دے کے کہا لگتا ہے حسین قرآن لا رہے ہیں، خبردار کسی نے حسین کو پانی پلایا. مولا نے ابا کو ہٹایا اور ایک جملہ کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں. میں بیعت نہیں کر رہا، میں بیعت سے انکار کر رہا ہوں. مجرم میں ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کو پانی پلا دو.
بس پہ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے مولا کی عصمت کی گواہی کے لیے زبان کو نکالا اور لبوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ عمر سعد نے دیکھا ساری فوج رو رہی ہے، آواز دی یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے۔ حرملہ نے تیر نکالا، کمان پہ رکھا، چلانا چاہتا تھا، تیر گر گیا۔ اگر دیکھ سکے تو سب سے درخواست ہے آخری جملے سن لیجئے، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ حرملہ نے جیسے ہی تیر کمان میں رکھا، چلانا چاہا، تیر گر گیا، دوبارہ تیر اٹھایا، پھر تیر گر گیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے یا کسی اور نے کہا اے حرملہ، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے سخت دل کون ہے، سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا۔ حرملہ نے عمر سعد کو دیکھ کے کہا عمر سعد بچہ میں ابھی مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر چلانے لگتا ہوں ایک برقع پوش بیوی برقعے کا دامن پھیلا کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کوئی بخل نہ کرے رونے میں، جب روئے نا تو کہے ہائے حسین۔ بس بھی ایک مرتبہ حرملہ نے تیسری مرتبہ تیر نکالا، چلایا، لہو ثلاث شعب۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، روایت کے الفاظ ہے تیر کے 3 منہ تھے، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر کا منہ بڑا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے بچے کو اٹھایا، تیر چلا، کان سے لے کے دوسرے کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ نہیں میرا نہیں پڑھتا، روکو۔ میرے کچھ مومن بھائی کہہ رہے ہیں روک دو، کچھ کہہ رہے ہیں پڑھو۔ جب خون بہنے لگا نا، مولا کے ہاتھوں میں خون آیا، مولا حسین نے زمین پہ بہانا چاہا، آواز آئی حسین قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہ اگے گا اگر اصغر کا خون مجھ پہ آ گیا۔ مولا نے آسمان پہ بہانا چاہا، آسمان سے آواز آئی اے حسین بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا اگر حسین کا خون مجھ پہ آیا۔ بوڑھے حسین نے خون علی اصغر سے اپنی داڑھی کو خطاب کیا اور کہا پروردگارا گواہ رہنا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سانس لے لو، 2 منٹ مجھے دینے میں مکمل کر لو، جناب رباب کو پرسہ دینے میں مکمل کر رہا ہوں۔ آخری جملے سن لیجیے، بس بھی ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، خیمے کی طرف چلے، 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ در خیمہ پہ ایک بی بی کھڑی تھی، ساتھ میں ایک بچی بھی تھی۔ بچی نے کہا بابا اصغر کو پانی پلا دیا یا نہیں پلایا؟ مولا نے فرمایا بیٹی اصغر نے ایسا پانی پیا اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ اب میری حالت بھی غیر ہے، مجھے پڑھانے جا رہا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملے سن لیجیے، مجھے پڑھانے جا رہا ہے۔ مولا خیمے میں واپس آئے، جناب رباب نے لاشا دیکھا، بس ایک جملہ کہا
مولا کیا بات ہے، اتنے افسردہ کیوں ہے؟ کہا رباب میرے جد کی سنت ہے، بچوں کو دفنا دیا جاتا ہے، قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ مولا نے خیموں کے پیچھے ایک قبر تیار کی، جناب علی اصغر کو رکھا، قبر کو بند کیا، پانی نہیں تھا۔ جناب رباب نے کہا مولا اتنے آنسو قیامت تک بہاؤں گی۔ گیارہ محرم کا دن نکلا، ان ملعونوں نے ہر شہید کا سر قلم کیا، نیزے پہ بلند کر دیا۔ ایک ملعون نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے۔ عمر سعد نے 4 نیزہ بازوں سے کہا تلاش کرو کون غائب ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں نے خود دیکھا تھا، حسین